ایک خوبصورت ناول تم بن جیوں کیسے پیش خدمت ہے۔ پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ ہم یہ شادی نہیں کریں گے مما، کاشف بھائی کے ساتھ ہم کیسے؟ فوزیہ کی سسکی پر رخشندہ بیگم نے نظریں چرائی، اور جو چاند تمہاری بہن چڑھا کر جا چکی ہے اس کے آگے ہم بے بس ہیں۔ اب خدا کے لیے ہماری بچی کھچی عزت کا مان رکھ لو، یہ نہ ہو کہ تمہارے بابا تمہارے ساتھ مجھے بھی مار دیں۔ وہ چیخ پڑی تھی۔ رضیہ کے دھوکے نے انہیں ختم ہی تو کر دیا تھا۔ فوزیہ نے سہم کر ماں کی چیخ سنی۔ وہ چیخوں سے سہم جانے والی لڑکی تھی، معصوم سی 18 سال کی رضیہ، جو اونچی آواز پر رو دیتی تھی۔ وہ کاشف کو خود کے ساتھ سوچ کر ہی کانپ اٹھتی۔ کاشف کا غسیل انداز۔ فوزیہ ماں کے جوڑے ہاتھوں کے آگے بے بس تھی، سر جھکا گئی۔ 18 سالہ فوزیہ دلہن بنی بیٹھی اپنا دلہا کاشف کا انتظار کر رہی تھی۔ کاشف جو اس کی بڑی بہن کے بھاگ جانے کی وجہ سے اس کے نصیب میں آیا تھا، وہی شخص جس سے فوزیہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ اس کا خیال ہی فوزیہ کو کانپنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ اس کے بہن کا ہونے والا شوہر، اس کا بہنوئی ایک معزز رشتہ تھا، اور آج وہی اس کا شوہر بن کر اس کی سجی سیج پر آنے والا تھا۔ فوزیہ نے اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر یہ قربانی دی تھی۔ اس کی بہن نے خاندان کی عزت کو شرم سے جھکا دیا تھا، اور والدین نے عزت بچانے کے لیے فوزیہ کا نکاح اس کے ہونے والے بہنوئی سے کر دیا، جو اس سے 9 سال بڑا تھا۔ نہ صرف نکاح بلکہ اسے رخصتی کے لیے بھی تیار کر دیا گیا۔ کاشف، جسے وہ ہمیشہ بھائی کہتی آئی تھی، جسے وہ اپنی بہن کے ساتھ دیکھتی تھی، آج اس کا شوہر بن چکا تھا۔ کمرے میں ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود فوزیہ کے ہاتھوں میں پسینہ جمع ہو رہا تھا، اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاشف بھائی اتنا غصے والے ہیں۔ مما نے ہمارے ساتھ یہ کیسا سلوک کیا؟ بہن بھاگ گئی اور ہمیں یہاں بھیج دیا۔ کیا ہم اتنے غیر اہم تھے؟ اگر عزت بچانے کے لیے نکاح کر ہی دیا تھا تو رخصتی کی کیا ضرورت تھی؟ کاشف بھائی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ وہ ڈر کے مارے کاشف کو ابھی تک بھائی ہی بلا رہی تھی۔ یہ بھول چکی تھی کہ اس کا نکاح کاشف سے ہو چکا ہے۔ وہ اس کے آنے کا سوچ سوچ کر ہی عادی ہو گئی تھی۔ فوزیہ کو نکاح کے وقت کاشف کا غصہ یاد آیا، جب وہ اس سے نکاح کرنے سے انکار کر رہا تھا اور غصے میں دہاڑ رہا تھا۔ وہ رضیہ کو ڈھونڈ کر اسے سزا دینا چاہتا تھا، جو اس رسوائی کی وجہ بنی تھی، مگر اس کے ماموں نے بڑی مشکل سے اسے فوزیہ سے نکاح کے لیے راضی کیا تھا۔ اس وقت سے فوزیہ بس یہی سوچتی، تھر تھر کانپتی رہی، اے اللہ، میں کہاں جاؤں، کہاں چھپوں؟ وہ گھبراہٹ میں بستر سے اٹھی اور کمرے میں چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی۔ کاشف کا غصہ اس پر اس قدر حاوی تھا کہ وہ پہلے بھی اس سے ڈرتی تھی۔ وہ اس کے سامنے کم ہی آتی تھی، کیونکہ اس کا سامنا کرتے ہوئے وہ سہم جاتی تھی۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب وہ 15 سال کی تھی۔ ایک کزن کی شادی میں مہندی لگواتے وہ شرارت کرتے کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی کہ اچانک سامنے سے آتے کاشف سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ اس کے مہندی والے ہاتھ اس کے شرٹ پر لگ گئے تھے، اور کاشف کا غصہ بھڑک اٹھا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اس لاؤ والی کو دیکھنے لگا، جو اب منہ پر معصومیت سجائے اپنے مہندی کے ڈیزائن کو خراب ہوتا دیکھ کر رونے والی صورت بنا چکی تھی۔ اس نے فوزیہ کی کلائی پکڑ کر زور سے کہا تھا، تمہیں عقل ہے یا نہیں؟ اس کی بلند آواز سے فوزیہ سہم گئی تھی، کیونکہ اسے بلند آوازوں سے ڈر لگتا تھا۔ گھر میں کوئی اسے ڈانٹتا نہیں تھا، مگر کاشف کے غصے نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ایک اور واقعہ بھی اس کے دماغ میں نقش تھا۔
اس وقت وہ 16 سال کی تھی۔ تب کاشف کی نئی نئی رضیہ سے منگنی طے ہوئی تھی۔ بارش کا موسم تھا۔ فوزیہ چھت پر کھڑی بارش میں انجوائے کر رہی تھی۔ جانے کہاں سے آندھی طوفان بنا کاشف وہاں پر آیا۔ کاشف نے ضبط سے فوزیہ کے بارش کی وجہ سے اس کے جسم سے چپکے ہوئے کپڑوں کو دیکھا۔ جوانی میں قدم رکھتی حسین سی فوزیہ کو ساتھ ہونے والی چھت پر چڑھے کچھ لڑکے حوص بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جن سے انجان فوزیہ بارش میں اچھل کود کر رہی تھی۔ یہ بات کاشف کو تاؤ دے گئی۔ جو بھی تھا وہ اس کے ہونے والی سالی اور اس کے گھر کی عزت تھی۔ کاشف نے سختی سے اسے شانوں سے تھاما۔ بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے، ہر وقت ادھر ادھر اچھلتی رہتی ہو۔ یہ کوئی تمہاری عمر ہے؟ بارش میں نہانے کی، وہ بھی چھت پر؟ سکون سے نہیں بیٹھا جاتا تم سے ایک جگہ؟ وہ اسے اچھی خاصی سنا گیا۔ آئی ایم سوری، وہ سوں کرتے بولی۔ بند کرو اپنی بکواس اور جاؤ یہاں سے۔ آئندہ اب اگر میں نے تمہیں اس طرح اچھل کود کرتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ اور جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑتے پھنکارا۔ جب وہ اپنا بازو چھوٹے پہ وہاں سے الٹے قدم اندر نیچے بھاگ گئی تھی تو وہ دن اور آج کا دن پھر کبھی کاشف کے سامنے نہیں آئی تھی، اور اگر کبھی آ بھی گئی غلطی سے تو بہت شریف سے حلیے میں۔ اور آج اسی شخص سے نکاح کر کے اس کی سیج پر وہ سجی سنوری بیٹھی تھی جہاں اس کی بہن نے بیٹھنا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں چھپے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ بیڈ کے نیچے جھکتے وہاں گھس گئی۔ جیسے ہی اس نے خود کو بیڈ کے نیچے چھپایا، اسی لمحے دروازہ کھلا اور کاشف اندر داخل ہوا۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز فنا اور برباد کر دے۔ اس کی منگیتر، اس کی ہونے والی بیوی، عین شادی کے وقت گھر سے بھاگ گئی۔ اس کی انا کو ٹھیس لگی تھی۔ دوستوں اور رشتہ داروں کی مذاق اڑاتی نظریں اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ کسی طرح کہیں سے بھی رضیہ کو ڈھونڈ کر سب کے سامنے شوٹ کرے۔ رہی صحیح کسر اس کے غصے کو ہوا دینے کے لیے اس کے گھر والوں نے اس کا نکاح رضیہ کی چھوٹی بہن امیچور بہن سے کر دیا، جس سے وہ ہمیشہ چڑ کھاتا تھا۔ وہ کمرے میں آتا، خالی بیڈ دیکھتا، ٹھٹکا فوزیہ فوزیہ غصے سے پکارتا۔ باتھ روم کے کھلے دروازے کو دھکا دیتا ہوا اندر جھانک رہا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل غصہ اور بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اب یہ کہاں غائب ہو گئی؟ اس نے سوچا۔ مٹھی بھینچتے ہوئے بہن بغیر نکاح کے بھاگ گئی، اور یہ شاید نکاح کے بعد بھاگنے کی تیاری میں ہے۔ اس کا ذہن غصے اور شکوک سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے باہر جانے کو مڑا کہ اچانک اس کی نظر بیڈ کے نیچے سے جھانکتے سرخ آنچل پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے وہ حیران ہوا۔ وہ جھک کر بیڈ کے نیچے جھانکا اور وہاں فوزیہ دم سادے ہاتھوں سے منہ دبائے اپنے سسکیوں کو دباتی ہوئی لیٹی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں خوف کا سمندر لہرا رہا تھا، جیسے وہ کوئی شکار ہو جو شکاری کے ہاتھوں پکڑا جانے والا ہو۔ تم؟ کاشف کی آواز میں غصہ اور حیرت ملغوبہ تھا۔ باہر نکلو! اس کی دہاڑ نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا۔ فوزیہ نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا، جیسے اسے یقین ہو کہ باہر نکلنا اس کے لیے خطرے کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ باہر آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ کاشف کا لہجہ اب خطرناک حد تک دھیما ہو گیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں میں چنگاریاں تیز ہو رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ غصے میں وہ کیا کہہ رہا ہے۔
فوزیہ خوف سے کانپتی ہوئی بیڈ کی دوسری طرف سرکتی ہوئی باہر نکلی، لیکن دروازے کی طرف دوڑ لگانے سے پہلے ہی کاشف نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ فوزیہ کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ گرجا۔ بیڈ کے نیچے کون چھپتا ہے؟ اس کی آواز میں حقارت تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایک عجیب سی شدت بھی تھی۔ فوزیہ نے ڈر سے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس کی آواز ہی اسے نیست و نابود کر دے گی۔ تم سے بات کر رہا ہوں، وہ غصے سے دہاڑا۔ کچھ تو بولو فوزیہ۔ وہ اسے حقارت سے بول رہا تھا، جبکہ وہ لرزے جا رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ ڈر؟ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ ایک تم اور تمہاری بہن، تم دونوں بہنوں کو کسی کا ڈر ہی نہیں ہے۔ بے شرم، تمہاری بہن عین نکاح والے روز سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگ گئی، اور تم میرے پلے پڑ گئی ہو۔ اتنا ہی ڈر لگ رہا تھا تو نکاح کے لیے انکار کر دیتی، بے شرم۔ کاشف اپنا سارا غصہ اور اشتعال اس معصوم پر انڈیل رہا تھا۔ آپ کی رٹ لگا رکھی ہے؟ خبردار، جو آج کے بعد تمہارے منہ سے یہ لفظ بھی نکلا تو جان سے مار دوں گا۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کے بال کو دوپٹے سمیت کھینچتے ہوئے غرایا۔ فوزیہ کا سانس رک ہی گیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے لیے بے انتہا قریب تھے۔ اس کی بھوری آنکھیں خوف سے پتھرا گئی، اور کاشف کی کالی آنکھوں میں نفرت اور غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، لیکن اچانک کاشف کی نظروں میں کچھ بدلا۔ فوزیہ کی آنکھوں کا خوف، اس کے چہرے کی معصومیت، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی نیوڈ لپ اسٹک، اور اس کے لبوں کے اوپر وہ ننھا سا تل۔ اس کے ہونٹوں پر وہ ہلکی سی نیوڈ لپ اسٹک اور اس کے لبوں کے اوپر وہ ننھا سا تل۔ یہ سب اسے ایک لمحے کے لیے مسحور کر گیا۔ وہ پہلی بار اتنی قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی فوزیہ کی طرف توجہ نہیں دی تھی، لیکن آج اس کی خوبصورتی اسے جکڑ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی ہلکی سی کپکپاہٹ، اس کی آنکھوں کا خوف اور اس کی سانسوں کی گرمی، یہ سب اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ ہم ان کا نام نہیں لیں گے، پلیز بازو چھوڑ دیں، ہمیں درد ہو رہا ہے۔ فوزیہ کی آواز دھیمی اور لرزتی تھی، جیسے وہ اپنی ہر سانس کے ساتھ اپنے خوف کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے ہونٹوں کی ہلکی سی جنبش نے کاشف کے دل پر ایک عجیب سا اثر کیا۔ وہ اس کے چہرے کو اور قریب لایا اور اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنے اندر سمو رہا تھا۔ اس کی ناک منہا کی ناک سے چھو رہی تھی، اور وہ اس لمحے میں سب کچھ بھول گیا تھا، اپنا غصہ، اپنی نفرت، اور وہ وجہ جو اسے اس گھر تک لے کر آئی تھی۔ اس کے ہونٹ اب منہا کے ہونٹوں سے صرف ایک سانس کے فاصلے پر تھے۔ شش شش، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آواز نہ آئے، مجھے میرا غصہ کم کرنے دو۔ فوزیہ کا دل اس کے ہتھیلی پر آ گیا۔ اس کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ اب کاشف کے ہونٹوں سے چھو رہی تھی، اور اس کی نرماہٹ اسے ایک عجیب سی گدگدی دے رہی تھی۔ اچانک اس نے آنکھیں کھولی اور فوزیہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا۔ فوزیہ ہکا بکا رہ گئی، اس کا جسم ساخت ہو گیا جیسے وہ کوئی شیشے کی گڑیا ہو۔ وہ صرف حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کاشف کا غصہ اب اس کے ہونٹوں کے
راستے فوزیہ پر اتر رہا تھا۔ وہ اسے اپنی گرفت میں جکڑے ہوئے تھا اور فوزیہ اپنی سانسوں کو روکتے ہوئے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن کاشف نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے موڑ دیا۔ فوزیہ کی چیخ دب گئی اور اسے لگا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے گی۔ اچانک فوزیہ نے اپنے لب اس کے دانتوں سے رہا کروایا۔ فوزیہ نے سسکی بھر کانپتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر دھرا۔ اس کی بس ہو گئی تھی، اس سے زیادہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ بے چین ہوتی اپنا سارا وزن کاشف پر ڈال گئی۔ اگر کاشف نے اسے تھام نہ لیا ہوتا تو وہ اگلے ہی لمحے زمین بوس ہو گئی ہوتی۔ کاشف، فوزیہ! کاشف نے کچھ پریشان ہو کر اسے پکارا۔ اس کا ماتھا اپنے سینے پر محسوس کیے وہ ایک دم پریشان ہوا تھا۔ غصے کا گراف بھی کچھ نیچے آ گیا۔ وہ اس کی کیفیت کو خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ پھر ہوش میں آتا جھٹکے سے اسے پیچھے ڈھکیل کر بستر پر دھکا دے گیا۔ وہ بری طرح بستر پر جا گری، مگر وہ بے ہوش تھی۔ وہ بنا کسی تاثر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ تمہاری بہن نے کیا ہے نا، آج تم میری ہمدردی کے قابل نہیں ہو۔ وہ جو جانے لگا تھا پھر سے پلٹا۔ تمہارا قصور یہی ہے کہ تم رضیہ کی بہن ہو۔ اس بھگوڑی کا مطلب جانتی ہو؟ سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا تمہاری بہن نے، میرا رتبہ، میری عزت۔ وہ اس کے بے ہوش وجود پر نظریں گاڑے پھنکارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بے ہوش ہے۔ وہ پھر بول رہا تھا۔ وہ ایک پاؤں بیڈ کے کارنر پر رکھتا اس پر ذرا سا جھکا۔ اس کے آگے کی کہانی ہم اگلے ایپیسوڈ میں کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سننے کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔